سب کو جہاں تک پہنچے. کیسے ہیں آپ سارے؟ خیریت سے؟ ایسا ہے کہ آج میں آپ کو ایک پرنس کی ریزیڈنس پہ لایا ہوں. ابھی آپ کو دکھاؤں گا سارا گھوم کے. یہاں سے ایسے انٹرنس ہوتی ہے. کچھ یوں انٹرنس دکھتی ہے. اور یہاں پہ ڈرون اڑانا منع ہے, اور سائیکل اور الیکٹرو اور گھاس کے اوپر بھی چلنا منع ہے. اور یہ وہ پرنس ہے, یہ والے جو آپ کو دکھ رہا ہے, یہ وہ پرنس ہے جو یہاں پہ جس کی ریزیڈنس تھی. یہاں سے شاید اب دکھے کیونکہ وہاں پہ دھوپ ہے, ریفلیکٹ کر رہا ہے. سو یوں کچھ دکھتا ہے یہاں سے, ایسا ویو ہے. اچھا, یہ جو آپ کو دکھ رہا ہے پانی, یہ آرٹیفیشیل بنائی ہوئی ہے انہوں نے, سارے اس کی رہائش کے ارد گرد بنائی ہوئی ہے. یہ کنیکٹڈ ہے اس سے, رائن سے. ایک بہت مشہور یہاں کی ریور ہے, رائن اس کو بولتے ہیں, نام اس کا رائن. یہ اس سے کنیکٹڈ ہے مگر بنی ہوئی آرٹیفیشیل ہے. اسے کنیکشن دیا ہوا ہے اس سے, یہ اس کے ارد گرد بنائی. آج تو کافی لوگ ہیں, 12. نارملی اتنے نہیں ہوں. ایسے کچھ اس کی رہائش دکھتی ہے. اچھا, یہ جو پرنس تھا یہ یہاں پہ جو آتا تھا صرف ہارس رائڈنگ کے لیے آتا تھا اور شکار کرنے کے لیے آتا تھا. 3-4 ہفتے رہ کے چلا جاتا تھا, اور ساتھ اس کے اپنے بندے ہوتے تھے. اور یہ ساری جو آپ کو دکھ رہی ہیں اتنی بڑی رہائش گاہ, اس میں رہا کرتا تھا. صرف 3 سے 4 ہفتے کے لیے سب بنایا ہوا تھا. اس نے شکار کرتا تھا. یہاں پہ پیچھے گرین فیلڈز تھی بالکل, وہاں پہ رہا کرتا تھا, شکار کرتا تھا وہاں پہ جا کے. اور لکھا تو باہر ہے کہ چھوٹی سی رہائش گاہ, لیکن دیکھنے میں آپ کو دکھ ہی رہا ہے کتنی چھوٹی ہے. بہرحال اس حساب سے, اس وقت کے حساب سے چھوٹی ہوگی. میں نے کہا نا, یہ جو بنا ہوا ہے ریور, جو بنایا ہوا ہے اس کے ارد گرد پانی, انہوں نے یہ آرٹیفیشلی بنایا ہوا. یہ کنیکٹڈ ہے اس سے, رائن سے. یہاں سے پانی آ رہا ہے اس میں. اور پتہ نہیں کس لیے باہر ہے. ہلو, ہائے, یا سو یہاں پہ کافی بچے آئے ہیں. یہاں پہ آتے رہتے ہیں, اسکول کے بچے بھی, اور ان کو لاتے ہیں کیونکہ ہسٹوریکل پلیس ہے. تو اچھا, یہاں پہ رینوویشن چلتی رہتی ہے. وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ اندر جانا منع ہے کیونکہ رینوویشن کا کام جاری ہے اور یہ وہ. سو اندر تو نہیں جا سکتے آج, لیکن پھر انشاءاللہ کسی دن آؤں گا, پھر چکر کریں گے. بہرحال ایسا ہے کہ کیسا ہے. اچھا, یہ گارڈن یہاں پہ ہے اس کے پچھلی طرف, لیکن وہ ایسا ہے کہ ابھی گرین نہیں ہے. بہت خوبصورت لگتا ہے. انشاءاللہ اس کی ایک کمپیریزن ویڈیو بناؤں گا. ابھی تو ونٹر سیزن ہے, اور جیسی اسپرنگ شروع ہوگی تو پھر انشاءاللہ میں لاؤں گا, دوبارہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا یہاں پہ آ کے. پھر آپ دیکھنا اس یہاں پہ گرینری. بہرحال
ایسا کوئی آرکیٹیکچر ہے بھائی. آرکیٹیکٹ جو ہے اپنا جرمن جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ اس پہ مشہور ہے. تھوڑا بہت آپ کو دکھ ہی رہا ہوگا یہاں پہ گارڈن, لیکن اس وقت بالکل ہی مرجھایا ہوا ہے, گرینری بالکل نہیں ہے. بہرحال یہ جب گرین ہوگا تو میں انشاءاللہ ضرور دوبارہ آؤں گا اور ایک کمپیریزن ویڈیو بناؤں گا, تو اس پہ آپ کو پھر دکھے گا فرق. بہت خوبصورت لگتا ہے جب یہ گرین ہوتا ہے. بہرحال میرے پاس ٹائم تھا, آج میں نے کہا چلو آؤں چکر لگاؤں. اچھا جی, کہتے تو ہے بہت چھوٹی سی رہائش گاہ ہے لیکن کافی بڑی ہے. اور جو پرنس تھا نا وہ کیوں پرنس ہی رہا اور پرنس ہی مر گیا. شکار نے اس کو مروایا. کیوں؟ کیونکہ وہ جب شکار پہ جاتا تھا تو جو اپنا قافلہ ہوتا تھا اس سے بہت آگے اکیلا نکل جاتا, اور وہ کبھی کنگ نہیں بن سکا اسی وجہ سے کیونکہ وہ مر گیا یہیں پہ شکار کے دوران. جو ایگزٹ ہوتا تھا جب شکار کے لیے جاتے تھے گھوڑا پیچھے سے نکلتے, وہ جو سامنے آپ کو دکھ رہا راستہ نا وہاں سے نکلتے, اور پھر گرین فیلڈس تھی وہاں پہ. پہلے یہاں پہ اتنی کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی, وہ تھے نہیں, تو جو ہے آرام سے وہ یہاں سے نکلتے تھے. اور اب تو کافی کنسٹرکشن ہو گئی ہے, بہت سے بن گئے گھر اور بہت سے بلڈنگس بن گئی ہیں, لیکن پہلے یہاں پہ پیچھے ایسا نہیں. ابھی بھی کافی گرین ہے لیکن پہلے کی نسبت اب نہیں ہے, مطلب 200 سال پہلے یا 150 سال پہلے یہاں پہ کیا ہو. لبا کے شکار کرتا تھا یہاں. نیچے سے بھی چکر راؤنڈ لگاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے نیچے. چلے اب چلتے ہیں نیچے, آپ کو دکھاتا ہوں کہ نیچے کیسے دکھ رہا ہے. چلتے ہیں ابھی یار گارڈن کے چکر لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اس کا گارڈن تھا, صبح صبح وہاں رہتا تھا, ایک راؤنڈ لگاتا تھا, اس کے بعد آگے ناشتہ کرتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ نکل جاتا تھا اپنے شکار پہ. اور ایک اور چیز بتانا ہے میں نے, وہ جو پہلا شکار کرتا تھا, جو بھی پرندہ موسٹلی وہ پرندے ہی کھاتا تھا, دودھ وغیرہ اور پتہ نہیں اور کوئی یہاں پہ ہوتی ہیں چیزیں, وہ زیادہ تر پرندوں کا شکار کرتا تھا. جو پرندہ ہے وہ کھاتا تھا, پہلے والا کھاتا تھا اور آخری والا, درمیان والا ایک بھی نہیں کھاتا. جو پہلا شکار کرتا تھا وہ والا کھاتا تھا, اور جو لاسٹ کرتا تھا وہ. پتہ نہیں کیوں, بہرحال یہ ہسٹری میں بتایا کہ ہم پہلے آئے تھے یہاں پہ ہمارے ساتھ. چلیں چلتے ہیں نیچے. چلو جی, دکھتا ہے یہاں پہ, مجھے نہیں پتا آپ کو کیسا دکھ رہا ہوگا, لیکن ابھی گرین نہیں ہے تو وہ اس کا ویو جو ہے اتنا پیارا نہیں لگ رہا. بہرحال تھوڑے عرصے بعد آؤں گا میں, تقریباً 1.5 مہینے بعد دوبارہ یا 2 مہینے بعد آؤں گا. یہاں پہ سب گرین ہوگا انشاءاللہ, پھر وہ دکھاؤں گا آپ کو. یہاں پہ لوگ آتے ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ بزرگ لوگ آتے ہیں یہاں پہ ٹہلنے کے لیے.
ہے گراس پہ چلنا منع ہے. سارے اتنے انسان کے بچے ہیں, کوئی نہیں چلے گا گراس پہ, خاموشی سے اپنا یہیں پہ رہیں گے. یہ ساری آرٹیفیشلی بنائی ہوئی ہے انہوں نے, اسی لیے دیکھیں پانی کھڑا بھی ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں نا آپ. یہ پیچھے سے رائن سے کنیکٹڈ ہے, لیکن بس ایک آرٹیفیشلی بنا کے خوبصورتی کے لیے انہوں نے کیا. بہرحال یہ رستہ اب جو جاتا ہے یہ بائی روڈ پہ چلا جاتا ہے, اور یہ جو جاتا ہے یہ جنگل کی طرف جاتا ہے. جنگل تو میں اب نہیں بولوں گا کیونکہ کچھ میٹر بعد جو ہے پھر وہ کنسٹرکشنز ہو گئی ہیں, تو ویسا نہیں ہے. 12 اس طرف آپ کو لے کے جاؤں گا, دکھاتے ہیں. سکون. ایک آپ کو یہاں پہ یہ چیز ہے, گن نہیں ملے گا, کوئی یہاں پہ آگے گن نہیں پھیلاتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے اس فیملی کے پاس ہی ہے, جو جس فیملی کی میں ذکر کر رہا تھا, جو پرنس تھا اسی ان کی فیملی کے پاس ہے یہ سارا, لیکن انہیں پبلک کیے ہوا ہے سب کے لیے. چلیں آپ کو پانی کے نزدیک لے جاؤں. یہ ایک چھوٹا سا تالاب بنایا ہوا ہے انہوں نے. ابھی تو فی الحال نہیں, مطلب جیسے یہ اسپرنگ آئے گی, بہار آئے گی, تو یہ دیکھنا یہ پھر سارے فاؤنٹین بھی کھول دیں گے اور زبردست نظام ہوگا. ایسے کر کے بھائی اتنے نزدیک سے میں دکھا دیا آپ کو. لوگ جا رہے ہیں بھائی, اپنا ٹہل رہے ہیں. آتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ یہ جو ہے ابھی بھی اسی فیملی کے پاس ہے, اور یہاں پہ کوئی اوقاف نہیں ہے, کوئی مافیا نہیں ہے, کوئی جو ہے آ کے ان سے یہ نہیں لے گا. اور حالانکہ انہوں نے پبلک کیا ہوا ہے, یہاں پہ کوئی خاص کچھ ٹکٹ وغیرہ یا ویسا کچھ لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے, پبلک کا ایریا بنایا ہوا ہے. آتے ہیں لوگ, گھومتے ہیں پھرتے ہیں, چلے جاتے ہیں, کوئی بیٹھ جاتا ہے. ویکینڈ پہ یہاں پہ کافی لوگ ہوتے ہیں. بہرحال خوشیوں کر کے دکھتا ہے یہاں. اتنا خوبصورت ابھی نہ لگ رہا ہو, جو کہ کہنا غلط ہوگا. بہرحال جب بہار آئے گی تو پھر اس کا الگ ہی مزہ ہوگا. انشاءاللہ میں لازماً ایک کمپیریزن ویڈیو بناؤں گا, پھر آپ کو دکھاؤں گا. فاؤنٹینز جو ہیں ابھی بند کیے ہیں انہوں نے. فاؤنٹینز ہوتے ہیں, چلتے رہتے ہیں دن رات لگاتار. اور جو چھوٹی چھوٹی بچے نہیں ہیں, کافی بڑی بڑی ہیں, اتنی بڑی ہیں کہ آپ وہ صحیح سے کاٹیں بھی. حرام کی پنی ہیں, بھاگتی ہیں آپ کے پیچھے. میں تو ہی بڑے محبت سے کر رہا ہوں. چلو آؤ بھائی, آؤ آؤ بھائی, آؤ بھائی. بڑی ڈھیٹ ہیں, ڈرتی نہیں ہیں, کیونکہ سارے آگے ڈھیٹ کے آگے یہاں پہ کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے ان کو, تو یہ ہمیں بھی اپنا جیسا ہی سمجھتی ہیں. کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے ان کو, تو انہوں نے کیا کرنا ہے. اس لیے یہاں پہ جانور گھبراتے نہیں ہیں انسان کے.
ہمارے یہاں تو کبھی بچے پتھر مار رہے ہیں، تو کبھی ویسے اڑا رہے ہیں، تو کبھی کیا. یہاں سے ایسا تالاب کے پاس سے ویو دکھتا ہے. زبردست بابا جی، زبردست. چلے میں آپ کو تھوڑا سا اس طرف لے کے جاتا ہوں، دکھاؤں کہ جو جہاں سے یہ ایگزٹ کرتے تھے شکار پہ جب جاتے تھے تو یہ پتہ ہے کیا کھا رہی ہیں؟ یہ ارتھ وارم ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہی ہیں. آج کل لوگ یہاں پہ چہل قدمی کرتے ہیں، کوئی شکار نہیں کھیلتا. کوئی اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوا ہے، کوئی اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ آیا ہوا ہے. یہاں سے ہوتا تھا ایگزٹ، ایسے فلمی سین ہوتا ہوگا جب وہ جاتے ہوں گے تو. ہاں، پرنس آگے آگے اور باقی قافلہ سارا اس کا پیچھے پیچھے، اور پھر یہاں سے نکلتے تھے. یہ ہے وہ جگہ جہاں سے وہ گھوڑے دوڑانا شروع کرتے تھے، ٹھک 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 ٹھک. میں نے کہا نا آج کل لوگ یہاں پہ صرف کیا کرتے ہیں؟ چہل قدمی کرتے ہیں. بڑی عمر کے لوگ آتے ہیں، ریٹائرڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہاں پہ گھومتے پھرتے ہیں، اور یا ویسے لوگ ہوتے ہیں تو یوں کر کے جی یہاں پہ دیکھا ایسے آگے جائیں اس طریقے سے. آپ کو وہ دور شاید گاڑیاں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہوں، بالکل وہ دور. بہرحال تو اب وہاں پہ کنسٹرکشنز ہو چکی ہیں، گھر بن چکے ہیں. اس سے پہلے آج سے 150-200 سال پہلے آبویسلی کوئی خاص یہاں پہ کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی، ہاؤسنگ سوسائٹیز نہیں تھی. اب تو اتنی کنسٹرکشن ہو چکی ہے، ہاسپٹلز اور روڈز اور پتہ نہیں کیا کیا بن چکا ہے. بہرحال چلو جی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ملک کا خیال، اپنی چیزوں کا خیال، اپنے لوگوں کا خیال گورنمنٹ رکھتی ہے. اور پھر لوگ جو ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں. جب ٹیکس دیتے ہیں تو آبویسلی وہ پھر ان پہ خرچ ہوتا ہے، چیزیں بھی انٹیکٹ رہتی ہیں، ملک بھی پراسپر ہو رہے ہیں، اور اکانومی تگڑی ہو رہی ہے، دنیا میں سے ہے ان کی. بات ایسی ہے کہ اگر آپ خود کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر کچھ ہوگا، ورنہ تو نہیں ہونے والا. بہرحال یہ سارے وہ سوال ہیں جو پوچھنے چاہیے ہمیں بھی اپنے آپ سے، اور لازمی بات ہے کرتا دھرتا سے بھی پوچھنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں سوال اٹھاؤ تو باقی دنیا میں سوال اٹھائے جاتے ہیں، اس کا جواب ڈھونڈا جاتا ہے. لیکن پاکستان میں ایسا چکر ہے کہ جو سوال کرتا ہے پھر اس کو ڈھونڈا جاتا ہے کہ وہ بندہ کدھر، اس کو اٹھائیں اور چلے جائیں گے. دیکھو بابا بوڑھا جو ہے اپنے ساتھ لائے ہوئے اپنا کتا ڈوگی. ادھر یہاں پہ بڑے بزرگوں کی یہی ہابی ہے، ایک کتا بلی پال لیتے ہیں بس، پھر اسی کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، اسی کو پپیاں شپیاں کرتے رہتے ہیں، اولڈ ہومز میں رہتے ہیں. بہرحال میں نے کہا نا یہ خیال رکھتے ہیں، صفائی ستھرائی یہاں پہ ہو رہی ہے. جیسے یہ ٹہنیاں آپ دیکھ رہے ہیں اکٹھی کر رہے ہیں، کاٹ کوٹ کے بہار کے لیے بالکل تیار کر رہے ہیں. جب نکلیں گے پودے، جب ہوگا ہریالا تو پھر آپ دیکھ لیں. بہرحال جگہیں خوبصورت رہتی ہیں جب ان کو خوبصورت رکھا جائے. جب آ کے آپ گند پھینکو گے اور چیزیں توڑو گے اور چیزیں چھپاؤ گے تو آبویسلی وہ چیز ویسے تو نہیں رہے گی. بہرحال دیکھو یہاں پہ فیملیز آئی ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹس آئے ہوتے ہیں، بچے آئے ہوتے ہیں.
دھوپ نکلے تو جرمن بھی باہر آ جاتے ہیں، بغیر دھوپ کے یہ کدھر آتے ہیں باہر؟ گھر میں کڑک مرغ کی طرح بیٹھے رہتے ہیں یہ نہیں آتے باہر، دھوپ نکلے تو باہر آتے ہیں۔ آج تگڑی دھوپ نکلی بھی ہے، سارے باہر ہیں۔ میں نے کہا نا اس کو مینٹین رکھنے کے لیے جو ہے یہاں پہ رینوویشنز ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ابھی بھی چل رہی ہے۔ بہرحال چھوڑو اس کو، یہ نہ ہوتی تو پھر میں آپ اندر بھی لے جاتا۔ بہرحال چلو، یہ بھی ایک ایگزٹ کا راستہ ہے، اگر میں نے وہاں سے جانا ہے کیونکہ میں نے وہاں پارک کی ہوئی ہے تو میں کیا کروں۔ بہرحال یہ ایک چھوٹا سا میرا ایک ولاگ تھا یہاں پہ، میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ گول میں جو رہتے ہیں یہاں پہ تھوڑی سی ہسٹریز کی بھی پتہ چل جائے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، ٹھیک ہے جناب یاری، پھر گپ شپ لگائیں گے۔ اللہ بیلی رب رکھا، خدا حافظ، بائے بائے، ٹاٹا۔